अस्सलाम वालेकुम तलबा और तालिबात। चलिए आज हम आपको जो हमने सबक पढ़ाया था सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, आपकी किताब में ये सबक नंबर 3 है। इसका खुलासा और तशरीह कराते हैं। आप सबका उर्दू सफ़र में इस्तकबाल है। 10th क्लास के बच्चों आ जाइए, चलें आज हम इस सबक को कंप्लीट करते हैं। जब हमने सबक पढ़ा था तो हमने आपको अल्फाज मायनी बताए थे, फिर हम आपको दोबारा बता रहे हैं। कुछ लफ्ज़ यहाँ पर लिखे हुए हैं जो मुश्किल हैं। बरसबील तस्करा का मतलब है बातों बातों में, लम्हा बलम्हा जल्दी जल्दी। आबा व अजदाद यानी बाप दादा, फोर फादर्स कहते हैं ना। इस्तराब बेचैनी, सहर खेजी, सवेरे उठना। मलामत बुरा भला कहना। अदम तशद्दुद ताकत इस्तेमाल ना करना। तख्ती यानी साइज़। तामुक गहराई। कसालत ये कसल से बनाए लफ्ज़, ये अरबी का लफ्ज़ है ना, उससे बनाए तो इसका मतलब है काहिली या सुस्ती। अब जो है पहले हम सबक का खुलासा लिखेंगे, मतलब समरी के पूरे सबक में क्या हमने पढ़ा है। उर्दू अदब में पितरस बुखारी एक मुनफरिद हैसियत के मालिक हैं। उनके कलम की अदबी खूबी यह है कि वो मामूली से वाक़े को भी मज़ाह की चाशनी में डुबोकर इस तरह पेश करते हैं कि पढ़ने वाला हंसने पर मजबूर हो जाता है। सवेरे जो कल आँख मेरी खुली भी एक मामूली सा वाक़या है, मगर इसे पेश करने का पितरस का अंदाज़ बहुत निराला है। इम्तिहान करीब थे और ख़्याल था कि सुबह सवेरे थोड़ा सा मुताला करना ज़रूरी है, लिहाजा एक दिन अपने पड़ोसी से सुबह सवेरे जगाने के लिए कह दिया, मगर वो रहे लाला जी। उन्होंने दूसरे ही दिन सुबह 3 बजे जगा दिया। जगाया भी इस तरह के दरवाजे पर खूब मक्केबाजी की। हमने चमकते हुए तारे देखकर और 3 बजे का वक्त सुनकर कमाले ज़ब्त से काम लिया, यानी बर्दाश्त किया, और दरवाज़ा खोलकर लाला जी का शुक्रिया अदा किया। बल्ब बुझाकर फिर सो गए और फिर वही 10 बजे उठे। मतलब उस दिन भी ये उनकी कोशिश जल्दी उठने की नाकाम हो गई। 12 बजे तक मुंह हाथ धोकर चाय पीकर सैर को निकल गए। शाम को लौटे तो अपने साथी को पढ़ता हुआ देखकर ख़ुद को गैरत आई और ये सोचा कि हमें भी मेहनत करनी है। किताबों को ठीक से देखा, हिसाब लगाया तो पता चला कि बहुत सारा मुताला करना है, बहुत सारी हमें तैयारी करनी है इम्तहान की। लाला जी की मदद ली और सुबह 6 बजे उठने के बाद एक मुसलमान की हैसियत से कलमा शहादत पढ़ा, लेकिन इसके बाद कब लिहाफ मुंह पर ढका और कैसे क्या हुआ कुछ होश नहीं था। उठने के बाद खुद को मलामत करता रहा। तीसरे दिन भी लाला जी ने अपनी ड्यूटी निभाई। हमने उनका शुक्रिया अदा किया और फिर वही हुआ जो रोज़ होता था। अलबत्ता अपने मामूल में थोड़ी सी तब्दीली आई। जागना नंबर 1 6 बजे और जागना 10 बजे। इस दौरान लाला जी की आवाज़ें आती तो वो कह देते कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था इसलिए मैंने नहीं सुना। ठीक है, ये जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया खुलासा पूरे सबक का। अब हम करेंगे तशरीह। तो तशरीह में पहला ही पैराग्राफ आ रहा है कि गीदड़ की मौत आती है से लेकर कायल होना पड़ा तक। ये है आपके सफ़ा नंबर 42 पर। पहले वो लिखा जाता है हवाले मतन और सियाको सबाक। तो इस इबारत को पितरस बुखारी के मज़ाहिया मज़मून सवेरे जो कल आँख मेरी खुली से नकल किया गया है। पितरस के यहाँ मज़ा के बहुत ही दिलचस्प पहलू मिलते हैं। उनके कलम की खूबी यह है कि इनके मज़ामीन पढ़ते पढ़ते आप बेसाख्ता हंस पड़ेंगे। इस इबारत में उन्होंने सुबह सवेरे उठने के दिलचस्प वाक़े की मंजर कशी की है। फिर हम तशरीह लिखेंगे। एक कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की जानिब भागता है। पितरस के साथ भी कुछ इस किस्म का वाक़या पेश आया। वो अपने पड़ोसी लाला कृपा शंकर जी ब्रह्मचारी से बस यूं ही कह बैठे कि इम्तहान नज़दीक हैं, आप ज़रा सुबह सवेरे उठा दिया करें। फिर क्या था, दूसरे ही दिन उन्होंने हमारा दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया और किवाड़ों पर खूब ज़ोरदार मुक्केबाजी शुरू की। ये मुक्का जो है ये काफ अलिफ का लिखा जाएगा। शुरू में तो पितरस समझे कि वो कोई ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन दरवाजे पर हो रही मुक्काबाजी से उन्हें ऐसा महसूस हुआ गोया कमरे की दीवारें हिल रही हैं। सुराही पर रखा हुआ गिलास जलतरंग की मानिंद बजने लगा और दीवार पर लटका हुआ कैलेंडर घड़ी के पेंडुलम की तरह आवाज़ लगाने लगा जब उन्हें अपने जागने का एहसास हुआ। अगला है पैराग्राफ बड़ी तख्ती। ये वो वाला है जिसमें उन्होंने किताबें सब अलहदा कर करके रखी थी ना, पढ़ने के लिए अपनी प्लानिंग की थी। तो ये है सफ़ा नंबर 24 लिखा हुआ है यहाँ पे। सियाक व सबाक में लिखेंगे कि ये पैराग्राफ हमारी दरसी किताब के सबक सवेरे जो कल आँख मेरी खुली से लिया गया है। मुताल्लिका सबक में पितरस बुखारी ने सुबह सवेरे उठने के एक मामूली से वाक़े को बड़े ही पुरअसर अंदाज में पेश किया है। आगे मतलब और तशरीह एक ही बात है।
اپنے ساتھی کو دیکھ کر پطرس کو شرم محسوس ہوئی اور پڑھنے کا ارادہ کر بیٹھے۔ مطالعے کے لیے سب سے ضروری کام تھا کتابوں کا ٹھیک کرنا، اس لیے بڑے سائز کی کتابوں اور چھوٹی کتابوں کو الگ الگ رکھا۔ ایک کاغذ پر کتابوں کے صفحات کی تعداد لکھ کر میز پر رکھی، 15 اپریل تک کے دنوں کا شمار کیا اور پھر دن کی تعداد سے صفحات کی تعداد کو تقسیم کر دیا تاکہ یہ پتہ چلے کہ ایک دن میں کتنے صفحات کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ جواب 550 آیا۔ پطرس کے چہرے پر کسی قسم کی بے چینی نہیں تھی، مطلب سارا حساب کتاب لگا کر بھی وہ پریشان نہیں ہوئے۔ ہاں، یہ احساس ضرور ہوا کہ 3 بجے اٹھنا سخت غلطی کی اٹھ کر سخت غلطی کی، مگر کم سونا بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ مطلب جو پڑھائی سے دل چراتا ہے نا، وہ اس طرح کی باتیں بھی سوچنے لگتا ہے کہ کم سونا جو ہے صحیح نہیں رہے گا، میری صحت خراب ہو جائے گی۔ اس لیے یہ طے کیا کہ 3 بجے اٹھنا تو بے وقوفی ہے، البتہ 5 سے 7 بجے کے درمیان اٹھنا بہتر رہے گا۔ صحت پر بھی کسی قسم کا اثر برا نہیں پڑے گا اور امتحان کی تیاری بھی ہو جائے گی، ثواب بھی ملے اور صحت بھی بن جائے، اس سے بہتر بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ آگے تیسرا پیراگراف ہے، اس کے بعد سے لے کر دے سکتے ہیں تک۔ یہ ہے آپ کا صفحہ 46 اور 47، ٹھیک ہے، 46 47۔ تو ہم نے جیسے پہلے لکھا ہے ویسے ہی ہم لکھیں گے سیاق و سباق میں کہ یہ عبارت ہماری درسی کتاب کے سبق سویرے جو کل آنکھ میری کھلی سے لی گئی۔ آپ کو 2 باتیں ضرور یاد رکھنی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ کون سے سبق سے لیا گیا ہے اور یہ کس کا لکھا ہوا ہے، یعنی مصنف کا نام اور سبق کا نام، اور آگے پھر آپ اپنے الفاظ میں تشریح کر سکتے ہیں۔ پطرس کہتے ہیں کہ لالا جی کے اٹھانے کے بعد کے واقعات پر بحث کی جا سکتی ہے، مگر مجھے اس بات کا یقین ہے اور میں قسم بھی کھا سکتا ہوں کہ ان کی دستک پر میں نے آنکھیں کھول دی تھیں، کروٹ بدل لی تھی اور کلمہ شہادت بھی پڑھا تھا، لیکن اس کے بعد کا مجھے کچھ علم نہیں کہ کب میں نے لحاف اتار پھینکا یا اسے جو ہے دوبارہ اوڑھ لیا، سر پہ لپیٹ لیا، اس کے آگے کیا ہوا، کھانسا یا میں نے خراٹے لیے، یہ سب خدا ہی جانتا ہے، اس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں۔ مطلب جس طرح الارم بجتا ہے اور ہم اس کی آواز سن لیتے ہیں، انہوں نے بھی لالا جی کی آواز سن لی تھی، لیکن یہ اس کے بعد دوبارہ سو گئے اور انہیں کچھ خبر نہیں رہی۔ البتہ اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ 10 بجے میں جاگ رہا تھا، لیکن لالا جی کے جگانے کے بعد اور 10 بجے کے درمیان میں پڑھ رہا تھا یا سو رہا تھا، اس کا مجھے بھی علم نہیں، بس اللہ ہی جانتا ہے۔ پطرس کہتے ہیں کہ نفسیاتی مسئلہ ہے، کیا پتہ لالا جی نے ہمیں جگایا ہی 10 بجے ہو یا کہ اس روز 6 ہی کچھ دیر میں بجے ہوں، ہماری کیا مجال کہ ہم خدا کے کاموں میں دخل دے سکیں۔ ٹھیک ہے، آگے ہے چوتھا پیراگراف، ہم نے سے لے کر ہوئے ہیں تک، صفحہ نمبر 48۔ پھر آپ اس میں سیاق و سباق ویسے لکھیں گے کہ یہ اقتباس ہماری درسی کتاب کے انشائیہ مطلب مزاحیہ تحریر سویرے جو کل آنکھ میری کھلی سے لیا گیا ہے، اس کے مصنف پطرس بخاری ہیں۔ تشریح، ہم نے اپنی ہمت اور حوصلے کو بہت سراہا کہ آج فوراً ہی جاگ اٹھے اور دل سے کہا کہ اے دل، صبح کو اٹھنا تو معمولی سی بات ہے، ہم بے وجہ ہی سے ڈرا کرتے تھے۔ دل کہتا ہے یوں ہی تمہاری ہمت پست ہو جاتی ہے۔ ہم نے کہا کہتے تو تم سچ ہو، اگر ہم سستی اور کاہلی کو اپنے قریب نہ آنے دیں تو وہ کبھی بھی ہمارے روزمرہ کے معمول میں خلل نہ ڈالیں۔ اس وقت لاہور میں ہزاروں ایسے لوگ ہوں گے جو کاہلوں کی طرح بے خبر سو رہے ہوں گے، اور ایک ہم ہیں کہ اپنے فرض کی خاطر خوش مزاجی کے ساتھ مسکراتے ہوئے جاگ رہے ہیں، ہم بھی کتنے سعادت مند ہیں۔ مطلب ویسے تو یہ اٹھتے نہیں تھے، اور جب وہ اٹھے ہیں تو وہ اپنا آپ کو سراہ رہے ہیں اور اپنی تعریف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لاہور میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک خواب غفلت کے مزے لے رہے ہوں گے اور سو رہے ہوں گے، اور ہم جو ہے جاگ رہے ہیں۔ اگلا ہے پیراگراف 5 نمبر کا، ناک کو سردی لگی تو آگے وہ ہے نا، انہوں نے لحاف میں ڈھک لیا، وہاں سے لے کر سب سے مقدم ہے تک، صفحہ نمبر 48۔ سیاق و سباق، یہ پیراگراف سبق سویرے جو کل آنکھ میری کھلی سے لیا گیا ہے، اس کے مصنف پطرس بخاری ہیں جنہوں نے اس واقعے کو نہایت ہی دلکش انداز میں پیش کیا ہے۔ اتنی بار سن کر تو آپ کو یاد ہی ہو گیا ہوگا۔ مطلب اس میں یہ لکھا جائے گا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میری ناک سردی سے ٹھنڈی ہو رہی ہے، لہٰذا اسے لحاف کے اندر کر لیا اور پھر سے سوچ میں ڈوب گیا کہ صبح اٹھنے کا ذرا مزاج بن جائے۔ پھر کیا ہے، پھر تو صبح اٹھتے ہی فجر کی نماز پڑھنا شروع کریں گے، قرآن کا مطالعہ کریں گے، آخر مذہب دنیا کے دوسرے کاموں سے مقدم ہے، یعنی افضل ہے۔ ہمیں الحاد کی باتوں سے بچ کر خدا سے ڈرنا چاہیے۔ مطلب اب انہوں نے یہ پلان کیا کہ جب میں جلدی اٹھوں گا تو میرا سارا کچھ ہی روٹین صحیح ہو جائے گا، نماز قرآن بھی پابندی سے کروں گا، اور الحاد کا مطلب ہوتا ہے خدا کا انکار کرنا،
تو ہمیں الہاد کی باتوں سے بچ کر خدا سے ڈرنا چاہیے. مطلب انہوں نے دل میں سوچا کہ پہلے میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، نماز اور قرآن پڑھتا ہوں، پھر میری پڑھائی بھی اچھی ہو جائے گی. اب یہ ہے یہ آخری پیراگراف. ہم نے سے لے کر، یہ ہم نے تعجب سے دیکھا سے لے کر چلے آئے تک. سیاق و سباق میں پھر ہم ایسے لکھیں گے کہ یہ عبارت اردو کی نئی کتاب کے سبق سویرے جو کل آنکھ میری کھلی سے لی گئی ہے. اس کے مصنف پطرس بخاری ہیں. آگے ہم اپنی تشریح لکھیں گے. ہم نے بڑے تعجب سے ان کو دیکھا اور مستقل مزاج بن کر غور و فکر کرنے لگے. ایک آدھ منٹ تک گہرائی میں ڈوبے رہے، پھر اچانک شرمندگی کا احساس لیے مسکرا دیے اور کہا وہاں ٹھیک ہے، میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا. لالا جی ہم سے متاثر ہوئے اور چلے گئے. مطلب لالا جی انہیں اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے اور انہوں نے کوئی رسپانس نہیں کیا، کوئی جواب نہیں دیا، تو پھر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم اصل میں نماز پڑھ رہے تھے. تو لالا جی جو ہے ان کی بات سے بہت متاثر ہوئے اور چلے گئے، اور ہم اپنے انکسار کی مفلسی میں اور اپنا معصوم سا چہرہ بنا کر سر نیچے ڈالے کمرے کی طرف چل دیے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا یہاں پہ ختم ہو گیا ہے، اور ساتھ میں ختم ہو گئی آپ کی یہ ہنستی مسکراتی تحریر اور آپ کی جو ہے یہ اس کی تشریح. آپ بھی ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اور اردو سفر کے ساتھ رہیے.